بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قلت لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة قالت انت حروریۃ قلت لست بحروریۃ لکنی اسأل فقالت یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة۔ کہ حضرت معاذہ ایک عورت ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے امی عائشہ سے پوچھا کہ یہ مہینے کے پلیتی کے دنوں کے اندر ایسا کیوں ہے کہ روزے کو تو قضا کرنے کا حکم ہے لیکن نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو امی عائشہ نے ناراضگی فرما کر کے اور فرمایا کہ تو حروریہ ہے کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، میں حروریہ تو نہیں ہوں، پھر صرف میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، عورتوں کو جب حیض کے دن آتے، پلیتی کے دن، تو ان دنوں کے نمازوں کے قضا کا حکم نہیں تھا لیکن روزوں کے قضا کرنے کا حکم ملتا تھا۔ ابھی اس میں خاص بات جو سمجھانی ہے وہ یہ کہ یہ پلیتی کے دن جتنے بھی ہر عورت کو آتے ہیں، عورت کے صحت مند ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اس کے یہ پلیتی کے دن آئیں۔ اگر وہ ٹائم پر وہ پلیتی کے دن نہیں آتے، سمجھو کہ عورت بیمار ہے، اس کا پھر علاج کرنا چاہیے۔ اور بچہ بھی تب ہو سکتا ہے جب یہ سلسلہ سیدھا صحیح نمونے سے چلتا رہے۔ اگر یہ سلسلہ خراب ہو جاتا ہے، کئی مہینے تک پلیتی کے دن نہیں آتے یا ہر وقت خون بہتا رہے، تو یہ دونوں صورتیں اولاد کے لیے بھی رکاوٹ کا ذریعہ ہوتی ہیں اور عورت کے بیمار ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ خیر، تو ان پلیتی کے دنوں کے اندر نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، روزے قضا کرنے کا حکم ہے۔ اور جس طرح سے جنابت کے اندر مرد پلیت ہوتا ہے، اسی طرح سے ان دنوں کے اندر عورتیں پلیت رہتی ہیں، ان کو نماز وغیرہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بہت ساری عورتیں یہ ان دنوں کے اندر قرآن پڑھنے جاتی ہیں، پڑھانے جاتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ لفظ لفظ کر کے پڑھنے کی اجازت ہے، تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، پوری آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خیر، تو یہ ٹائم 3 دن سے کم نہیں ہوتا، 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی عورت کو یہ پلیتی کے دن 11-12 دن آ جاتے ہیں تو جتنی عادت پہلے سے اس کی ہے، اس کے بعد اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ مثلا ہر مہینے میں 8 دن کی عادت ہے، 3 دن کی عادت ہے، 5 دن کی عادت ہے، 10 دن کی عادت ہے، اتنے دنوں تک نماز نہیں پڑھے گی، آئندہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، بھلے یہ ظاہری طور پر خون نظر بھی آئے، پھر بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ پھر نکسیر کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے ناک سے خون بہتا ہے نا، بھلے بہتا رہے، ناک میں روئی رکھ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا کچھ مرد ہوتے ہیں جن کو سلسل بول ہوتا ہے، پیشاب کا قطرہ گرتا رہتا ہے، تو وہ بھلے گرتا رہے لیکن نماز اس حالت میں بھی پڑھنی پڑے گی۔ وہ بندہ جس کو 5 منٹ بھی پیشاب کا قطرہ رکتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اگر 1 گھنٹہ رک گیا، پھر شروع ہوا، پھر رکتا ہے، پھر چلتا ہے، تو اس بندے کو کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ خیر، یہ الگ پھر لمبا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ پلیتی کے دنوں کے اندر نماز قضا ہو جائے تو اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، روزہ قضا ہو جائے تو قضا کرنا ہوگا، کیونکہ نماز قضا کرنے کے اندر عورت کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ ہر مہینے کے اندر جو 8-10 دن اسی کی قضا ہو جائے، پھر ہر نماز کے ساتھ بار بار پڑھتی رہے تو اس کے لیے مشکل ہوگا، جبکہ روزہ سال کے اندر 1 مرتبہ ہوتے ہیں،
اس وجہ سے روزوں کو قضا کرنے کا حکم ہے۔ باقی اس حدیث شریف کے اندر ایک بات آئی کہ امی عائشہ نے فرمایا تو حروریہ ہے کہ اس طرح کا سوال کرتی ہے؟ تو حروریہ کا کیا مطلب ہے؟ کوفے کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام تھا حروراء، حروراء، وہاں کے لوگ تھے خارجی، خارجی ان کو کہتے ہیں جو حضرت علی کے دشمنی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ کہتے تھے کہ حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگوں نے اتنی محبت کی، اس کو اللہ کے برابر کر دیا۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو پڑھایا، رسول اللہ سے بھی پڑھایا، جا کر کے اللہ کے ساتھ ملا دیا، وہ کہلاتے ہیں رافضی، یہ بھی کافر ہیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے خارجی، جو حضرت علی کے ساتھ اتنی دشمنی کرتے ہیں کہ مسلمان بھی نہیں مانتے، تو وہ بھی کافر ہیں۔ تو ان لوگوں کا، حروریہ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور نماز بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اس پر حضرت عائشہ نے اس پر غصہ کیا کہ تو حروریہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں صرف مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو امی عائشہ نے اس کو مسئلہ بتلایا کہ مسئلہ یہ ہے جو نبی پاک میں کے زمانے میں ہم کرتے تھے وہی آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی پاک کے زمانے میں ہم نمازیں قضا نہیں کرتی تھیں، اجازت حکم نہیں تھا، روزہ کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ یہ مسائل ظاہر عورتیں بیچاری اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، وہ پھر اپنے سہیلیوں کو یا اپنے بیٹیوں کو کسی کو بھی سمجھائیں، اور دین جیسے مردوں کے لیے اسی طرح سے عورتوں کے لیے۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے واقعات مسائل بھی لکھے ہیں۔ ظاہر وہ بھی بیچاری پلیتی سے بچنا چاہتی ہیں، ان کو بھی تو جنت میں جانے کا دل چاہتا ہوگا، وہ بھی تو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہوں گی۔ تو یہ ماں باپ کی گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو ایسا ماحول دیں، یا تو بنات کے مدرسوں میں بھیجیں، وہاں سے مسائل سیکھیں، یا آپ اپنی بیویوں کو سکھاؤ، وہ پھر اپنے متعلقہ بچیوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بھی پلیتی سے بچ سکیں، جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پاکی پلیتی کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔